باپ کی بددعا ایک خوفناک چیز ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اگر والد کسی ظلم کے بغیر بھی بددعا کرے تب بھی وہ دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ والدین کی دعائیں اور بددعائیں دونوں عرش تک بغیر کسی پردہ تک پہنچتی ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی دل سے عزت کرے، ان کی خدمت کرے اور کبھی ان کے غصے یا بددعا کا سبب نہ بنے۔ آئیے پیارے ویورز ایک مکمل اسلامک ایموشنل کہانی سماعت فرمائیں۔ حاجی نعمان ایک شریف النفس، نرم دل اور عبادت گزار انسان تھا۔ اس نے پوری زندگی محنت مزدوری سے اپنے تینوں بیٹوں کو پالا، انہیں تعلیم دلوائی، بہترین کھانا کھلایا، عزت دی، دعائیں دی اور اپنی ہر خواہش کو ان کے لیے قربان کر دیا۔ اس کا گھر کسی وقت ہنسی خوشی سے گونجتا تھا۔ اس کی بیوی صفیہ اکثر کہا کرتی کہ نعمان، ہمارے بیٹے ہمارا غرور بنیں گے اور بڑھاپے میں ہمارا سہارا بھی۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ خوابوں کی تعبیر ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ماں باپ سوچتے ہیں۔ صفیہ کا اچانک انتقال حاجی نعمان کے لیے ایک قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ گیا مگر بیٹوں کے لیے مضبوط رہا۔ ماں کے جانے کے بعد وہ ماں بھی بنا اور باپ بھی۔ سال گزرتے گئے، بیٹے جوان ہو گئے۔ بڑے بیٹے حارث اور جبران اچھی نوکریوں پر لگ گئے، مہنگی گاڑیاں، فلیٹ اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ تیسرے بیٹے نبیل نے باپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ سادہ سا لڑکا جو صبح اپنے باپ کو چائے دیتا، ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتا اور شام کو دوا لے کر آتا۔ وقت کی تیز ہواؤں نے حاجی نعمان کے بال سفید کر دیے، کمر جھکا دی، آنکھوں کی روشنی مدھم کر دی، مگر ایک امید، ایک دعا ہمیشہ اس کے لبوں پر رہی: یا اللہ، میرے بیٹوں کو کامیاب کر دے، ان کے دل میں باپ کے لیے محبت باقی رہے۔ مگر افسوس، جب حاجی نعمان نے بیماری اور کمزوری کے باعث مدد مانگی تو بڑے بیٹوں حارث اور جبران نے رویے بدل لیے اور کہا: ابا، آپ ہمارے لیے بوجھ بن رہے ہیں، ہر وقت دوا، ہر وقت بیمار رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں یا آپ کی تیمارداری؟ استغفر اللہ۔ یہ سن کر باپ کی آنکھوں میں وہ آنسو اترے جن کی قیمت وقت چکاتا ہے۔ ایک دن وہ دونوں آئے اور بولے: ابا، وہ پرانی زمین ہے نا، ہمیں دے دیں، ہم بیچ کر اپنا کاروبار بڑھائیں گے۔ نعمان جو ان کا والد تھا، وہ بوڑھا باپ کہتا ہے: بیٹا، وہ زمین تمہاری ماں مرحومہ کی نشانی ہے، میں اس زمین کو تم کو کیسے بیچنے دوں؟ تو وہ بڑے بیٹے چلائے اور کہا: آپ کو تو بس نبیل ہی نظر آتا ہے نا، رکھ لو اسے، ہم اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ باپ کا دل لرز گیا، اس نے نبیل کو سینے سے لگایا اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دیں: یا اللہ، میں نے ان بچوں کے لیے سب کچھ لٹا دیا اور یہ دن دیکھنا کیا باقی تھا؟ باپ کا دل لرز اٹھا اور اس کے دل سے یہ بددعا والے الفاظ نکلے کہ اے اللہ، ان کے غرور کو خاک میں ملا دے اور نبیل اسے عزت، محبت اور سکون اور وہ مقام دے جس کا وہ حقدار ہے۔ وقت گزرا، ایک دن خبر آئی کہ حارث کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، جبران پر قرضے چڑھ گئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے، دوست احباب ساتھ چھوڑ گئے اور وہی بیٹے جو باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے تھے اب فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ایک روٹی کو ترستے تھے۔ پھر ایک دن وہ دونوں واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے نبیل نکلا۔ پوچھا: ابا کہاں ہیں؟ جواب آیا کہ ابا جان نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ دونوں زمین پر گر گئے: نبیل، ہمیں معاف کر دو، ہمیں ابا جان سے صرف ایک دعا چاہیے۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا، تمہارا اتنا غلط رویہ تھا کہ میرا دل دہل گیا اور میری زبان سے وہ بددعا والے الفاظ نکل گئے، لیکن اس نے اس وقت اپنے دونوں بیٹوں کو گلے سے لگایا اور کہا کہ میری دعائیں واپس آ گئی ہیں، اب اللہ چاہے گا تمہاری زندگی پھر سے سنور جائے گی۔ نبیل ایک کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عاجزی اور سجدے میں شکر تھا، کیونکہ باپ کی دعا ہو یا بد دعا، وقت آنے پر اس کی تاثیر ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے ویورز، باپ کی بد دعا یا والدین کی بد دعا کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں سخت وعید آئی ہے۔ قرآن و حدیث میں والدین کی نافرمانی، ایذا رسانی
یا ان کی بددعا لینے کے نتائج بہت سخت بیان کیے گئے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والدین کی اپنی اولاد کے خلاف دعا۔ دوسری حدیث رسول صحیح بخاری اور مسلم شریف کی سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ گویا اس حدیث سے پتہ چلا یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث رسول سماعت فرمائیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے والد کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے سبق ملا کہ یہ دعا ہو یا بد دعا، عرش تک، آسمانوں تک بہت جلد پہنچ جاتی ہے۔ الادب المفرد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے والدین کو رلایا، اللہ اسے جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر دیتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولاد ایک رحمت بھری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو تک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مبرور حج کا یعنی ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے پیارے ویورز، آئیے اس اسلامی کہانی اور ان حدیث رسول کو سن کر ہم عمل کریں اور اپنے والدین کا احترام کریں۔ یقیناً باپ کی اور والدین کی بد دعا ایک خوفناک چیز ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو ثواب سمجھ کر اپنے فیملی سے، اپنے دوستوں سے اور بچوں سے شیئر کریں۔